السلام علی ولی اللہ و حبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی. جی ہاں ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں جناب جون علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے. ان کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی در کی غلامی کریں، ان کی نوکری کریں، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی ایسی مثال ہے جو ہمیں بتا سکے؟ جناب جون علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں عالی جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب. تو آئیے ناظرین سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا، آج ہم نے سوچا ہے کہ ہم جناب جون علیہ السلام کے بارے میں بات کریں کیونکہ ان کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے اور ہمارے علم میں ساتھ ہی ساتھ اضافہ بھی ہوگا. تو سب سے پہلا سوال میں جو کرنا چاہوں گا آپ سے وہ یہ ہے کہ جناب جون علیہ السلام کے بارے میں آپ بیان فرمائیں کہ وہ کون تھے اور کس طرح سے انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی در کی غلامی کی ہے. جی، جناب جون علیہ السلام آپ جناب فضل ابن عباس ابن عبد المطلب یعنی امام علی کے کزن تھے، یعنی ڈسٹنٹ کزن کے غلام تھے. اچھا. جن کو امیر المومنین نے 150 شرفیوں میں خریدا تھا اور خریدنے کے بعد جناب ابو ذر کو ہبہ کر دیا تھا. اور جناب ابو ذر کے ساتھ ساری زندگی جناب ابو ذر کے ساتھ جناب جون نے بتائی، یہاں تک کہ اتنے با وفا غلام تھے کہ جب ان کو شہر بدر کر دیا گیا، ان کو ایگزائل میں بھیج دیا گیا اور ربضہ اور شہر سے نکال دیا گیا، تو ربضہ میں بھی آپ جناب ابو ذر کی خدمت کرتے رہے اور ان کی زندگی وہاں گزری. اس کے بعد جب سن 32 ہجری میں جناب ابو ذر کا انتقال ہو گیا، ان شہید ہو گئے، تو وہاں سے آپ دوبارہ لوٹ کر مدینہ منورہ آ گئے اور امیر المومنین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے. اور اس کے بعد امیر المومنین کی شہادت کے بعد وہ امام حسن کے پاس رہے اور امام حسن کے گزر جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد امام حسین کی خدمت میں ایز اے غلام خدمت ساری زندگی اس گھرانے کی خدمت کرتے رہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس گھرانے کی خدمت نے آپ کو وہ موقع فراہم کر دیا کہ جس کی وجہ سے آج اگر سادی زبان میں کہا جائے کہ ایک معمولی سا غلام ہم اور آپ جیسے کے لیے ایک اسوہ حسنہ بن گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اگر کچھ نہیں صحیح تو اس غلام کی ہی غلامی کر لیں. جی بالکل، بہت صحیح بات آپ نے بتائی ہے. اور ہم لوگوں کی خواہش ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک مثال ہے جناب جون علیہ السلام جن کی زندگی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے در کی غلامی مل جائے، ہم ان کی نوکری کرتے ہیں. تو شاید ناظرین آج کے پروگرام سے یہ بات تو ثابت ہو جائے گی کہ کس طرح سے ہم نوکری کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم غلامی کر سکتے ہیں. ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک غلام کون ہوتا ہے اور کس طرح سے اسے غلام کہا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے. غلامی کا کانسیپٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر اور اسلام کے اوپر یہ حرف بھی آتا ہے کہ اسلام جو ہے غلام پروری کرتا ہے اور غلامی کے کانسیپٹ کو بڑھاوا دیتا ہے. دیکھیے، پرانے زمانے میں جب اسلام سے پہلے بھی یہ غلامی کا سسٹم رہا ہے، اس زمانے میں ہوتا کچھ یوں تھا کہ جب کبھی دو قبیلوں کے درمیان میں یا دو حکومتوں کے درمیان میں جنگ ہوتی تھی تو اس میں کچھ لوگ جو قیدی ہو کر اسیر ہو کر آتے تھے، وہ ان کی حالات کو، ان کے فزیکل سلامتی کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ مضبوط آدمی دکھائی دے رہا ہے تو اس کو غلامی میں رکھا جائے تاکہ اس سے کام لیا جائے، کھیت میں ہل چلانے کے کام آئے گا، گھر کے کام میں ہاتھ بٹائے گا، تو اس کو خرید و فروخت کیا جاتا تھا. اس کے بعد جب اسلام آیا تو اسلام چونکہ یہ سسٹم پہلے سے چلتا آیا تھا اور اسلام کے میں بھی یہ وارد ہوا. اس کے لیے شرط یہ ہے غلام ہونے کے لیے کہ غلام کبھی مسلمان غلام نہیں بن سکتا. یعنی اگر مسلمان ہے انسان اور جنگ میں وہ اسیر ہو جائے تو آپ اسے قید میں تو ڈال سکتے ہیں لیکن اسے غلام نہیں بنا سکتے. لیکن ایک بات جو نہایت ہی افسوسناک بات ہے، ماہ محرم چل رہا ہے، وہ یہ کہ خود یزید کے دربار میں بعض شہزادیوں کے سلسلے میں درباریوں نے ان کو غلامی میں لینے کی کوشش کی. یعنی کوئی ایک ایسا قانون نہیں بچا جس کو یزیدی فوج نے پامال نہ کیا ہو.
تو اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو کنیزی یا غلامی میں نہیں لیا جا سکتا. اب ہم یہ سنتے ہیں کہ مثال کے طور پر جناب جون کے سلسلے میں, جناب قمبر کے سلسلے میں, دوسرے اور بھی بہت سارے غلام ہیں جو کہ اہل بیت کے گھرانے میں تھے اور مسلمان تھے. تو اس کا سسٹم کچھ یوں ہے, کیونکہ یہ پہلے مسلمان نہیں تھے اور یہ اپنے آقا اپنے مولا کے ساتھ رہتے رہتے جن کی غلامی وہ کر رہے تھے ان کو دیکھا کہ یہ ایک بہترین شاندار مذہب, شاندار دین کے پیروکار ہیں, تو وہ اس دین کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. صرف مسلمان ہو جانا آزادی کے لیے کافی نہیں تھا, اس وجہ سے یہ مسلمان ہونے کے بعد بھی غلام بنے رہے. کیوں کافی نہیں ہے؟ اس وجہ سے کافی نہیں تھا. مثال کے طور پہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایک آدمی اسیر پکڑ کے لایا گیا ہے, اس کو کوئی آدمی خرید کے یا لے کر کے آیا ہے پیسے دے کر, خرید کے آنے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ صرف مسلمان ہو جانے سے آزاد ہو جائیں گے, تو ہر آدمی کہتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اور آزاد ہو جاتا, اور اس کے بعد پھر اپنے دین کی طرف پلٹ جاتا. تو اس کے لیے کہا گیا کہ نہیں, صرف اتنا کافی نہیں ہے جب تک کہ جو اس کا مولا ہے یعنی اس کا جو مالک ہے اس کو آزاد نہ کر دے. اسی لیے اب میں اپنی اصل بات کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے غلام پروری نہیں رائج کی. ٹھیک ہے, غلام خریدے گئے, لیکن اگر کسی نے ایک روزہ نہیں رکھا غلام آزاد کرے, کوئی کا کچھ مسئلہ, ان کی آزادی کے لیے کہا ہے, غلام بنانے کے لیے نہیں کیا. کہ کیا ہوا رہا ہے کہ آدمی کے پاس جو غلام ہے وہ اس کو آزاد کرے. اتنا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے, ایک روزہ, آج کے زمانے میں کوئی جلدی روزہ رکھنے کے تیار نہیں ہوتا, ڈاکٹر سے پرسکرپشن لے آتا ہے کہ وہ ڈائبٹیز ہے اور بلڈ پریشر ہے اور گرمی بہت ہے. تو اگر آج کے زمانے میں کسی کے پاس 50-60 غلام ہوتے تو اسے ہر روز ایک غلام آزاد کرنا پڑتا. تو اسلام نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے غلامی کو ختم کیا ہے, نہ کہ غلامی کو بڑھاوا دیا. جبکہ دوسری قوموں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے یہاں آزاد کرنے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ صرف دین اسلام میں پایا جا رہا ہے, صرف دین اسلام میں پایا جاتا ہے کہ جس نے اس دھیرے دھیرے سلولی اس نے اس پورے سسٹم کو جو ہے جو غلامی کا سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا. واہ, بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے. جیسا کہ ہم سب سنتے ہیں, اکثر مصائب میں سنتے ہیں, فضائل میں سنتے ہیں, جناب جون علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کربلا میں جناب جون علیہ السلام موجود تھے, امام حسین علیہ السلام سے کیا گفتگو ہوتی تھی ان کی, اور کس طرح سے وہ بات کرتے تھے امام سے؟ جناب جون کا جو ایک کردار ہے, پورے ان کی پوری زندگی جو ہے وہ پوری طریقے سے اہل بیت کے لیے وقف تھی, اور چونکہ غلام بھی تھے لہٰذا ہر طریقے سے جو آقا کہتا تھا, جو بھی مولا ارشاد فرماتے تھے وہ اس کو بجا اسی طریقے سے انجام دیتے تھے. اور کربلا میں بھی چونکہ اہل حرم ساتھ میں تھے, امام سجاد ساتھ میں تھے, تو گھر والے جب ساتھ میں تھے تو یہ غلام بھی جو چھوٹے موٹے کام ہوا کرتے تھے, خیمے کو بنانا, خیمے کو لگانا, کھانا پکانا, یہ سب کاموں کے لیے بہرحال غلاموں کی ضرورت ہوتی تھی. ان کے علاوہ بھی بہت سارے غلام اور بھی میدان کربلا میں تھے. جی, آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ جو ہے مخصوص تھے امام سجاد کی خدمت کے لیے. اچھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک ہنر پایا جاتا تھا, وہ تھا تلوار کو سیکل دینا, یعنی اسلحے کو تیز کرنا, تلوار کو تیز کرنا, دھار لگانا. جی. تو آپ نے پوری شب جو ہے, شب عاشور, جہاں دوسرے اصحاب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے, وہاں جناب جون تمام اصحاب کے اسلحوں کو دھار لگا رہے تھے, آمادہ کر رہے تھے. اس حالت میں جب پوری شب گزری اور صبح عاشور جب نمودار ہوئی تو امام حسین نے خاص طور پر جناب جون کو بلایا, اور بلانے کے بعد آپ سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے. اچھا, امام حسین علیہ السلام نے جناب جون سے کہا؟ جی جی, یعنی انہیں کہا کہ آپ چلے جائیے. جی جی, خاص طور پہ بلایا, کہا کہ اے جون, ہم نے آپ کو اپنے گھر میں اس وجہ سے غلام بنا کے رکھا تھا, یا غلام کا جو کام ہوتا تھا کہ وہ اپنے آقا کی خدمت کرے, اب یہاں کے بعد ہمارے جو اہل حرم ہیں وہ اسیر ہونے والے ہیں, ہمارے جوان شہید ہو جانے والے ہیں, ہمارے اصحاب جو ہیں شہید ہو جانے والے ہیں, میں شہید ہو جانے والا ہوں, تمہاری اب کوئی ضرورت نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں آزاد کر دوں. میں نے تمہیں اپنی آسائش کے دور میں جب ہمارے پاس کمفرٹ تھا اس لیے میں نے تمہیں اپنے پاس رکھا تھا, لیکن جب اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم ہماری سختیوں میں بھی ہمارے ساتھ رہو. لیکن جب یہ سننا تھا اور جناب جون امام حسین کے قدموں میں گر گئے کہ آقا, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمفرٹ میں, آپ کے آسائش میں, آپ کے جو اچھے دن ہیں, آپ کے حالات اچھے ہیں,
امن و امان میں میں آپ کے ساتھ رہوں، اور جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے مددگار کی، جی جی صاحب یعنی ساتھ کی، اور میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں. آزاد کرنے کے بعد بھی جناب جان امام کے ساتھ رکے رہے، اور خود عاشور کے دن جو ہے آپ نے امام کی طرف سے قربانی پیش کی. تو یہ بات یہاں پہ صاف ہو جاتی ہے کہ امام کا کیا اشارہ اس طرف تھا کہ دیکھو ہم کسی کو زور زبردستی نہیں کر رہے ہیں، غلام ہے وہ بھی خود اپنی مرضی سے ہے. جی یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ نے اشارہ کیا. نہیں کہ کل کو لکھنے والے یہ لکھتے کہ غلام کو بھی لایا گیا تھا، کہ غلام جو ہے وہ بیچارہ نہیں بھی جانا چاہتا تھا لڑنے، لیکن مولا نے اس کو زبردستی کہا کہ نہیں تم میرے غلام، میں نے تمہیں خریدا ہے، جو میں جو چاہتا ہوں وہ تمہیں کرنا پڑے گا. نہیں، امام نے اسی وجہ سے خود شب عاشور میں جو واقعہ ملتا ہے کہ امام نے تمام اصحاب سے بیعت کو اٹھا لیا کہ میں تم سے اپنی بیعت واپس لے لیتا ہوں، جس کو جہاں جانا ہے وہ جا سکتا ہے. اس کے باوجود بھی اور اس کے بعد جو ہے آگے ملتا ہے کہ آپ نے یہاں تک کہ چراغ بھی بجھا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جانا چاہتا ہو اور شرمندگی سے کہ مولا مجھے دیکھ لیں گے، میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دوں گا تو یہ ایک شرمندگی ہوگی، اور اس شرمندگی کی وجہ سے میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں. تو امام نے کہا میں چراغ بجھائے دے رہا ہوں، تاریکی میں کسی کو جانا ہے تو چلا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایسے چاہنے والے تھے کہ مولا بیعت اٹھا رہا ہے، مولا جانے کی اجازت دے رہا ہے. مولا نے یہاں تک کہا کہ اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہو کہ کل کو تم سے سوال ہوگا کہ تم مولا کا ساتھ چھوڑ کے فرار کر گئے، بھاگ گئے، تو میں بنی ہاشم کے بچوں کو ایک ایک تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ بہانہ ہو جائے کہ میں ان کی بنی ہاشم کے بچوں کی جان بچانے کے لیے میں وہاں سے چلایا. اس کے بعد بھی کوئی بھی اصحاب جو ہے، کوئی بھی صحابی امام حسین کا تیار نہ ہوا ساتھ چھوڑ کے جانے کے لیے. یہ امام حسین کے اصحاب کے کمالات میں سے ایک کمال تھا. بے شک. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا مولانا صاحب، جناب جان علیہ السلام کے اندر جو جذبہ تھا شہادت کا وہ کیسے آیا؟ کیونکہ آج ہم ان کے اوپر سلام پڑھتے ہیں اور ان کے لیے مطلب اس طرح سے گریہ کیا جاتا ہے کہ غلام نے جس طرح سے اپنا کام کیا ہے وہ شاید ایک ہمارے لیے مثال ہیں. یہ جذبہ کیسے آیا ان کے اندر؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کے لیے بھی میں ایک بہت لطیف سا جواب دینا چاہتا ہوں. جی آپ ذرا اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا اچھے سے غور سے سنیے گا. ایک انسان جو تقریباً 32 ہجری میں امام کے گھر آیا، امیر المومنین کے ساتھ رہا، اور سن 61 ہجری میں تقریباً 29 ایئرز یا 28 ایئرز کا جو وقت یہ عرصہ ہے، یہ جو ٹینیور ہے، اتنے دن اس اہل بیت کے گھرانے میں رہا ہو. ایک طرف 28 سال جناب گزارا ہے جناب جان نے 28 سال اس گھرانے میں گزارا ہے. ایک طرف ہم جذبے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ایک طرف ہم ان کو دیکھتے ہیں، ایک طرف ہم جناب حر کو دیکھتے ہیں جو پہلی محرم کو امام کے ساتھ آئے، اور 9 دن کے اندر ان کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا ہو گیا کہ عاشور کے دن امام حسین کی طرف آ گئے، اور امام حسین کی طرف سے قربانی آپ نے پیش کی. آپ امیجن کریں کہ جس آدمی کے کردار کو جو دشمن تھا، جناب جان کبھی دشمن نہیں تھے، جو آدمی دشمن کے طور پر امام حسین کے ساتھ آیا اور اس نے امام حسین کے کردار کو 9 دن کے اندر ایسا پایا کہ ان کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہو گیا، تو آپ تصور کریں کہ جو آدمی 28 سال امام کے گھر میں اس نے بتایا ہے، گزارا ہے، اس کا جذبہ کیا رہا ہوگا. ہم تو سوال تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے جذبے کو کوشچن کریں کہ یہ جذبہ کیسے پیدا ہو گیا. اس گھرانے کی تربیت ایسی ہے کہ جس کے ساتھ ابھی جمعہ 8 دن 9 دن جو آدمی رہ جائے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے. جناب حر کا آپ دیکھ لیجئے، آپ جناب وہب قلبی کو دیکھ لیجئے، کتنے دن پہلے آئے ہیں؟ 2-3 ہفتے پہلے. ایسے لوگ امام کے اخلاق کو، امام کے کردار کو دیکھنے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ. تو ہم تو جناب جان کے سلسلے میں تو کوشچن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ جو جس آدمی نے اپنی ساری عمر اس گھرانے کی خدمت میں گزار دیا ہو تو اس کا مقام کیا، اس کا معرفت کا درجہ کیا رہا ہوگا. یقیناً یہ شہادت کا جو جام انہوں نے پیا ہے وہ اسی در سے پیا ہے. اور بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے کہ جب جناب حر علیہ السلام 9 دن کے اندر بدل جاتے ہیں، مطلب ایک ایسی حکومت میں رہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آ کر شہید ہوتے ہیں، اور آج ہم انہیں علیہ السلام کہتے ہیں. بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں. ایک اور سوال جو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ امام حسین علیہ السلام کا
جو جناب جون علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ہو اور ان کی عظمت کو بتاتا ہو، تاکہ ہم ان کی اہمیت سمجھ سکیں کس طرح سے امام حسین علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے؟ ایک واقعہ دیکھیے، جناب جون چونکہ ایک غلام تھے تو ان کے بارے میں تاریخ میں اگر آپ زیادہ ڈھونڈنے جائیں تو زیادہ مفصل کوئی بات نہیں ملتی ہے. اکثر جو واقعات یا جو ہسٹری میں تھوڑا بہت جو ذکر ملتا ہے جناب جون کا شب عاشور اور وہ چند مختصر عرصہ جو جناب جون نے امام حسین کے ساتھ کربلا میں جو گزارا ہے، صرف وہی ملتا ہے. اسی میں ایک واقعہ میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جس سے جو ہے جناب جون کی عظمت تھوڑا اور واضح ہو جائے. جی. کہ جب جناب جون کو امام نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ہماری سختیوں میں بھی ہمارے ساتھ رہو، ہم چاہتے تھے صرف تم ہماری آسائشوں میں، ہمارے کمفرٹ میں تو ہمارے ساتھ رہو. تو جناب جون نے ایک ایسی حساس بات امام کے سامنے، ایک ایسی سینسٹیو بات کہی جو شاید آج کی دنیا کے لیے بھی ایک میسج ہو کہ جو آج کل حالات ریسزم کے حوالے سے چل رہے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ اور بلیک سے بلیک لائفز اور یہ سب کے بارے میں بھی موومنٹ دنیا بھر میں چل رہا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک بہت سینسٹیو سی بات جو جناب جون نے اپنی زبان سے کہی وہ یہ کہ کیا مولا، چونکہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے اس وجہ سے آپ مجھے نہیں چاہتے کہ میں آپ کی رکاب میں رہوں، یا میرا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے اس وجہ سے آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، یا میں غلام ہوں اس وجہ سے آپ نہیں چاہتے. جب انہوں نے ان باتوں کو کہا تو امام نے ان کو اذن دے کر یہ تمام شبہوں کو ختم کر دیا کہ امام کی نگاہ میں نہ اس کے سکن کا کلر کوئی میٹر کرتا ہے، نہ اس کا سٹیٹس کوئی میٹر کرتا ہے. صرف اور صرف جو چیز میٹر کرتی ہے وہ محبت اہل بیت ہے، معرفت دین ہے، معرفت رسول خدا ہے. امام نے اس بنا پہ کہ وہ سارے کے سارے اپر کلاس بنی ہاشم اصحاب نبی ایسے لوگوں کو ہی خالی اجازت تھی قربان ہونے کی، اس شبہے کو بھی امام نے جناب جون کے ذریعے سے ختم کر دیا. مولانا صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جناب جون علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا میدان کربلا میں، وہ کیسے شہید ہوئے وہ آپ بتائیں. جی، جب یہ امام کے پاس اذن لینے آئے اور امام نے ان کو کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو پھر جب جناب جون نے اپنی طرف سے یہ تمام باتوں کو پیش کیا تو پھر امام نے جناب جون کو اجازت دی کہ وہ جائیں اور جا کر میدان جنگ میں جنگ کریں. جی. اور ان کی رجز کا ایک خاص حصہ، رجز ان کلام کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سپاہی میدان جنگ میں جاتا تھا اور جانے کے بعد اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا تھا کہ میں فلاں ہوں، تاکہ اس کے بارے میں لوگ پہچانیں. کیونکہ پرانے زمانے میں عرب میں ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے آپ انٹروڈیوس کریے کہ آپ ہیں کون، تاکہ جو ہے پھر اسی حساب سے سامنے سے مقابلہ کرنے بھی ویسے ہی کوئی آتا تھا کہ تاکہ یہ ہو کہ برابر کا مقابلہ ہو رہا ہے. تو جب جناب جون میدان جنگ میں گئے تو آپ نے اپنے رجز کا جو فقرات ہیں اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک غلام حبشی کی جنگ جو تلوار اور نیزے سے جنگ کرنے آیا ہے اور آل نبی کی نصرت کرنے آیا ہے. اس طریقے سے یہ رجز پڑھا اور اس کے بعد آپ میدان جنگ میں گئے. میدان جنگ میں جنگ کرتے گئے. جنگ کرنے کے بعد جب آپ شہید ہوئے تو روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین خود بنفس نفیس آپ ان کے پاس پہنچے، ان کے بالا سر بیٹھے اور ان کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا. اور یہ عمل جو جناب جون کے ساتھ انجام دیا صرف ایک فرد کے ساتھ اور جناب علی اکبر کے ساتھ. آپ یہ تصور کریں کہ جو کام امام حسین نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بڑے بیٹے کے لیے جو شبیہ پیغمبر تھی، جو کام آپ نے ان کے ساتھ کیا، وہی عمل جو ہے جناب جون کے ساتھ کیا. وہ کیا تھا؟ وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنے رخسار کو ان کے رخسار کے اوپر رکھ دیا. اللہ اکبر. یہ شرف اگر کسی کو ملا ہے میدان کربلا میں جناب علی اکبر کے علاوہ وہ جناب جون کو ملا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب جنگ ختم ہو گئی اور پھر دوسرے اور تیسرے دن روایت مختلف ہے، بنی اسد کے لوگ آئے شہداء کے جنازوں کو دفن کرنے کے لیے. تو جب تقریباً سب کے جنازے جب اکٹھا ہو گئے تو اور کسی کو یہ محسوس ہوا کہ ترائی کی طرف، دریا کی طرف سے ایک بہت عجیب سا نور بلند ہو رہا ہے اور خوشبو آ رہی ہے.
تو اس خوشبو کو فالو کرتے ہوئے بنی اسد کے لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں پر جناب جون کا جنازہ تھا کہ جنہوں نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ کیا مولا آپ مجھے اس وجہ سے نہیں بھیج رہے ہیں کہ میرا رنگ سیاہ ہے تو مرنے کے بعد آپ کے جنازے کو نورانی بنا دیا، اس وجہ سے نہیں بھیج رہے ہیں کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے تو امام کی دعا کی وجہ سے آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. جی اس مقام کو لوگوں نے دنیا میں دیکھا، اور یقیناً جو جنت میں ان کا مقام ہے وہ تو واقعاً ہم اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بھی ایک رشک کرنے کی جگہ ہے کہ ہم کم از کم امام کے غلام نہیں ہو سکتے تو کم از کم ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے غلاموں کے غلام ہو جائیں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جناب جون علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا، اور یقیناً آج ایک مثال ہے جناب جون علیہ السلام. ہم اکثر جو کہتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملے گا کہ ہمیں کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے در کی غلامی کرنا چاہیے، تو جناب جون علیہ السلام سے ہم سیکھ سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے. آپ کا ہی بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، جناب جون علیہ السلام یقیناً ایک مثال ہیں، اور آپ نے جس طرح سے مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب کے بیان سنے کہ انہوں نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے جو ہے اس طرح سے محبت دی، اور اس طرح سے جناب جون نے کربلا کے میدان میں شہادت کا وہ جام پیا جس کی وجہ سے ان کے لاشے سے نور نکل رہا تھا اور ان کے جسم مبارک سے خوشبو آ رہی تھی. یہ صلہ جو ہے جناب جون کو جو ملا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے در سے ملا ہے. ہم سب یہی سوچیں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ کاش ہمیں جناب جون علیہ السلام کی طرح بننے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ پھر کسی کے پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.